السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وائزن قال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد ساعت بے ریا۔ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی تھے بزرگ، علامہ رومی علیہ رحمہ، جو زمانے کے ولی تھے، روم کے رہنے والے تھے۔ ان کے علاقے کا نام قونیہ تھا۔ ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا دنیا میں، مگر اتنے علم کے باوجود وہ اپنے مکان پہ قائم رہے، باہر نہیں گئے۔ دنیا آتی تھی، ان کا دیدار کرتی تھی، ان سے فیض لیتی تھی۔ کبھی کبھی انسان بشر ہے اور خطا ہونا انسان کی فطرت ہے۔ بے خطا رب کی ذات ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جس سے خطا ہو، اور خطا کے بعد توبہ کرنا یہ بزرگوں کی علامت ہے۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، اور یہ سنت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، جو اللہ کی مخلوق کے پہلے انسان ہیں اور تمام انبیاء کرام کے والد ہیں۔ اللہ نے سرکار آدم کو اپنے دست کرم سے پیدا کیا، مٹی سے۔ دنیا کے رب نے 7 حصے کیے اور فرشتوں سے کہا کہ ہر حصے کی ایک ایک چٹکی مٹی لاؤ۔ فرشتوں نے ایک ایک چٹکی مٹی جمع کی گئی۔ اس میں کالی مٹی تھی، سفید مٹی تھی، سرخ مٹی تھی، لال مٹی تھی، پیلی مٹی تھی، مختلف قسم مٹیوں کے تھے۔ اس کا خمیر بنایا گیا اور پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اب یہ آدم کی تخلیق کہاں ہوئی؟ زمین پہ ہوئی یا آسمان پہ ہوئی؟ اس بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے، مگر علماء کا فتویٰ ہے کہ سرکار آدم کو رب نے آسمان پہ پیدا کیا، مگر جنت کے باہر پیدا کیا، جنت کے اندر نہیں۔ آدم علیہ السلام کو رب نے اپنی جنت کے باہر پیدا کیا، اور یہ دنیا کو دکھانا مقصود ہے کہ رب اتنی قدرت کا مالک ہے کہ وہ مٹی سے انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ اگر اس کی کریمی چاہتی تو انسان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کا سہارا نہیں، اللہ اپنی قدرت سے ویسے انسان کو پیدا کر دیتا، مگر یہ اس کی کریمی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انسانوں کو ذہن دیا کہ اے میری مخلوق، میں چاہوں تو تمہارے باپ کی طرح تمہیں بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا، لیکن انسان دنیا وسیلے کی دنیا ہے، اسباب کا مرکز ہے، اس لیے سبب کے ذریعے سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ورنہ پہلی مخلوق جو ہے وہ حضرت آدم ہے۔ وہ والد سے بھی آزاد، ماں سے بھی آزاد، رب نے اپنی کریمی سے ان کو پیدا فرمایا، روح ڈالی۔ روح ڈالنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تم اس میں رہو۔ یہ رب نے آدم کے لیے سمجھے مکان بنایا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے کر گئے، ابھی حضرت حوا نہیں پیدا ہوئی۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ اس پہ غور کرو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
رب نے بندوں کو یہ دکھایا کہ اللہ اتنی قدرت کا مالک ہے، وہ جس سے چاہے، جس مخلوق کو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، تو وہاں کسی انسان کا سہارا نہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو فرشتہ نوری مخلوق ہے، انسان خاکی مخلوق ہے، اور جنات یہ ناری مخلوق ہے۔ نار کہتے ہیں آگ کو۔ اب جنات آپ ہم کو نظر نہیں آتے، مگر جنات آپ کی ہماری طرح مخلوق ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، اور شرابی کبابی بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اور فرشتہ نوری مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم کو چلانے کے لیے پابند ہے، اور ان کو پیدا کر کے رب نے آپ ہم کو ذہن دیا کہ انسان خدا کی قدرت کو سمجھے، کہ اس اتنے کریم کی قدرت دیکھو کہ اس نے مٹی سے سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا۔ وہ ہمارے سب کے باپ ہیں۔ جب آدم جنت میں گئے تو اللہ کے نبی کو جنت میں سکون نہیں ملا، تنہائی محسوس کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں حضرت مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہاں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، فرمایا رب مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو پہلی مرتبہ اللہ نے آدم پہ نیند طاری کی۔ یہ نیند آنا جنت کا تحفہ ہے۔ نیند آئی آدم علیہ السلام پہ، یہ اللہ کا انعام۔ اور نیند میں آپ کی بائیں پسلی سے ہماری ماں حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب جو آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ کی ہم شکل ایک بندی بیٹھی۔ تو اللہ کے نبی نے، کیونکہ آپ کو رب نے مٹی سے پیدا کیا، پہلا انسان پیدا کیا، پوری مخلوق کا باپ آپ کو بنایا، رب نے اپنا خلیفہ بنایا، جنت کا ان کو اللہ نے مکین بنایا۔ 60 گز آپ کا قد مبارک تھا۔ اس کو اپنے عربی میں ہاتھ کہتے، اس کو عربی میں گز کہتے، اپنے جس کو ہاتھ کہتے۔ آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز ہاتھ کے اعتبار سے۔ پھر انسان گھڑتا گھڑتا اب جو آپ کا ہمارا قد ہے، یہ انسان کا قد آ کے رہ گیا۔ یعنی پہلے انسان کا قد 60 گز تھا۔ اب جو حضرت حوا کو دیکھا تو ابھی آدم علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ جو شکل سید آدم علیہ السلام کی تھی وہ سرکار حوا کی تھی۔ تو ایک اپنی جنس کی طرح آپ کسی انوکھی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کے ضمیر کا تقاضا، آپ اس کو چھوئیں گے کہ مفتی صاحب یہ کیا ہے، لوہا ہے کہ کانسی ہے، پیتل ہے کہ سونا ہے۔ یہ انسان کی عادت ہے۔ تو رب کے نبی نے ان کو چھونا چاہا کہ یہ مخلوق میری طرح کہاں سے آ گئی۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، فلا تمسھا، یہ میرے نبی تو میری بندی کو چھو نہیں سکتا، حرام ہے۔ پہلے چھونا حلال ہوگا، اس کے بعد تمہیں چھونا جائز ہو جائے گا۔ کہا مولا وہ حلال کیسے ہوگا؟ کہا میرے نبی تیرا مائی حوا سے نکاح ہوگا، یہ پہلا نکاح ہے۔ ہم نے نکاح کو تماشا بنا دیا، آج اس لیے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، اسے اسلام کے اندر نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن اس عبادت کو میرے بھائی سمجھ نہیں پائے، الٹی چلے دوسروں کی چال میں، تو نہ کوا گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، ہماری قوم نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ یہ نکاح زمین پہ نہیں ہوا، اسٹیڈیم میں نہیں ہوا، کھیل تماشے کے میدان میں نہیں ہوا، رقص کرنے والی ہوٹلوں میں نہیں ہوا، پہلا نکاح اللہ نے جنت میں کروایا۔ اب یہ کتنی عبادت آپ غور فرما دیں۔ بزرگوں نے کہا کہ اللہ نے جسم میں ایک ٹکڑا رکھا ہے، رسول کی حدیث ہے، اذا صلوت صلح جسمہ جسدہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک رہا تو بندے کا پورا جسم صحیح ہے، اور وہ جسم گوشت کا ٹکڑا بگڑ گیا تو انسان کا پورا وجود بگڑ گیا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ فرمایا ہوا قلب،
وہ دل ہے، اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ اگر دل ہمارا درست ہے تو پورا جسم ہمارا صحیح ہے، اور دل بگڑ گیا تو پورا جسم بیکار ہو گیا۔ اب بزرگ کہتے ہیں دل پہ کنٹرول کرنا وہ انسان کے قبضے کی چیز تو ہے ہی کہ وہ دل پہ کنٹرول کرے۔ اب وہیں کھڑے رہو، ابھی آ جائیں گے۔ تھوڑا سا ان کو راستہ دے دو۔ تو اللہ نے آدم پہ نیند طاری کی، نیند طاری ہونے پر بائیں پسلیے سیدہ ہوا پیدا ہوئی، آنکھ کھول کر کے نیند کھلی تو اللہ کی بندی آپ کے سامنے۔ تو سرکار آدم نے اپنی ہم شکل کو دیکھا تو ان کو بشری تقاضے کے تحت آپ نے اس کو چھونا چاہا، تو ندائی ولا تمسہا حتی تحل لک، اے میرے نبی تو اس کو چھونا نہیں جب تک تمہارے لیے حلال نہ ہو جائے۔ کہا مولا حلال ہونے کا طریقہ؟ کا نکاح ہوگا، یہ پہلا نکاح ہے اللہ کی مخلوق میں سے، اور نکاح جنت میں ہو رہا، زمین پہ نہیں، جنت میں پہلا نکاح۔ بیٹا بیٹھ گئے سب، کس کو بٹھا رہے؟ بیٹھ گئے؟ آپ بیٹھو، آپ بیٹھو، سنو، آپ میرے طرف توجہ دیجیے، میں ابھی سب سمجھاتا ہوں۔ کہا مولا میرا نکاح کروائیے۔ تو یہ نکاح ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے رب کے حکم کے تحت انجام پذیر ہوئی اور جنت میں ہوئی، اور نکاح پہلا حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا، نکاح زمین پہ نہیں ہوا، پہلا نکاح جنت میں ہوا۔ آپ ہم اپنے بچوں کا نکاح پڑھائیں گے تو کہیں گے مفتی صاحب کو بلاؤ، حاجی صاحب کو بلاؤ، گواہ بنا دو، اور آدم علیہ السلام کا نکاح آسمان پہ زمین نہیں جنت میں ہوا، اور گواہ انسان نہیں بنا کیونکہ پہلے انسان تو آدم ہی ہے، ان سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، تو کس کو گواہ بناؤ گے؟ تو رب کے فرشتے گواہ بنے، جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام، وکیل بھی گواہ بھی۔ سیدہ آدم، سرکار آدم کا جب سیدہ حوا سے نکاح ہوا، فرشتے گواہ بنے، تو رب نے کہا فرشتوں میرے نبی سے کو مہر دو تاکہ عورت کا اسٹیٹس محفوظ رہے، اس کا وقار ہمیشہ محفوظ رہے۔ آج دنیا کہتی اسلام نے کیا دیا؟ میرے عزیزوں، عورت کو اور انسانیت کو جو اسلام نے دیا اس کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام نے بندے کو کیا دیا، خواتین کو کیا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مہر ادا کر میرے نبی کا، مولا مہر کیا دوں؟ عورت کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے قیامت تک مہر مقرر ہوا۔ تو مائی حوا جنت کی مخلوق، ان سے بہتر اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، وہ پہلی اللہ کی بندی مخلوق جن کی تخلیق اللہ نے جنت میں فرمائی، اس کے بدلے میں کوئی چیز برابر ہو نہیں سکتی۔ تو اب مائی حوا کے نکاح کے لیے دیکھو کیا طے ہوا۔ رب نے فرمایا میرے فرشتوں آدم سے کہو کہ میرے آخری پیغمبر جو وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں اور ظہور کے اعتبار سے سب کے بعد ہیں، جن کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا اور زمین پہ محمد مصطفیٰ ہوگا، میرے محبوب نبی کی بارگاہ میں 21 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پیش کر دے، یہی آدم علیہ السلام کا مہر۔ یہ ہے رسول کی عظمت، محبوب عربی کی عظمت، کہ میرے رسول کی درود شریف کو آدم علیہ السلام کے لئے مہر مقرر کیا گیا۔ اذا لکا، کہا گیا وہ شیخ عربی والا، یہ ہے انی اقولو اذا دخل آدم فی الجنت قال آدم علیہ السلام یا رب العالمین یا احکم الحاکمین انا مسترب لا سکون لی، وقال اللہ تعالی ایہا الملائکہ ادخلوا علیہ النوم فنام فی الجنت۔ نام آدم علیہ السلام فی جنت، اذا نام فخلق سیدہ حوا
من ضلع آدم علیہ السلام فَإِذَا خُلِقَ سَيَّدَ حَوَا من ظل آدم علیہ السلام فَإِذَا استيقظ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نظر إلى امرأة واحدة جميلة فقال يا ربي من هذه قال يا آدم هذا أمتي سيدة حوا ولا تمسها حتى تحل لك قال آدم علیہ السلام فكيف تحل قال تنكح بها بعد ذلك تحل لك ذلك فقال آدم علیہ السلام یا رب فإن کے لیے قال اللہ تعالی توتی ہے یا آدم توتی ہے مہرن قال آدم علیہ السلام یا ربنا ما اوتیہ المہر فقال اللہ تعالی آتہ یا آدم مہرن ومہر سیدہ حوا لا نقدا ولا فلوسا ولا دینارا ولا درہما ولیکن علیک ان تصلی علی حبیبی الذی اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد ان تصلی صلاة وسلاما علی محمد 11 مرة هذا هو مہر لسیدہ حوا علیہ السلام۔ اے میرے نبی میری مائی کو ہوا کو مہر دے تب تیرے لیے حلال ہوگی۔ کہا مولا مہر کیا دوں؟ کہا ہوا بے مثال ہے اور ہوا کی جو مہر ہوگی وہ بھی بے مثال ہوگی۔ کوئی قیمت دنیا کی ہوا کے پیر کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب تمہیں نکاح کرنا ہے تو میرے محبوب پہ درود پڑھ لو، یہ مائی ہوا کا مہر ہے۔ سمجھو اپنے نبی کی شان۔ کہاں جا رہے ہو؟ کب تک جوا کھول کے برباد ہوتے رہو گے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم ابھی پتھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کے قریب آؤ، اسلام کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی مخلوق میں بہترین مخلوق تاکہ تم دنیا کو چلاؤ، اور ہم جوا تاش کھیلیں گے تو مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ دنیا کو کون چلائے گا؟ محبت کا پیغام کون دے گا؟ وفا کا پیغام کون دے گا؟ انسانیت سے پیار کون کرے گا؟ اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت آدم کو مہر دیا گیا، درود شریف پڑھا گیا، سرکار حوا سے آپ کا نکاح ہو گیا، 130 برس تک آدم جنت میں رہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ سب نعمتیں تمہارے لیے، مگر اس پیڑ سے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اور علماء کہتے ہیں اس پیڑ کا نام تھا گیوں، اس کے مگر شیطان بڑا مکار تھا۔ آج ہمارے بھائیوں کو گمراہ شیطان کرتا ہے۔ ہمارے باپ کے پاس خبیث پہنچ گیا، اس نے جب دربار سے نکالا گیا تو شیطان نے کہا مولا میری 6 لاکھ برس کی عبادت ہے، تو میری عبادت کو مردود کرتا ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ میرے پیارے آپ کو پتا ہے کہ وہ سجدہ کس چیز کا تھا؟ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ رب نے کہا اسجد لِآدَم، فرشتے سجدے کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ میرے حضرت آدم کی پیشانی میں رسول اللہ کا نور تھا، اس نور کی تعظیم کا سجدہ تھا، رسول اللہ کے نور کا سجدہ تھا۔ وہ شیطان سمجھ نہیں پایا، اس نے گھمنڈ کیا تو 6 لاکھ کی بندگی پانی میں ملا دی گئی، وہ برباد کر دیا گیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تو مقرب بن گئے۔ اب شیطان نے کہا مولا تو نے 6 لاکھ سال کی میری عبادت تو برباد کی، مگر مجھے میری درخواست قبول کر۔ کہا کیا؟ کہا مجھے زندگی دے، میں قیامت تک زندہ رہوں۔ کہا ٹھیک، تیری زندگی میں برکت ڈال دی۔ ایک سوال۔ دوسرا کہ مجھے طاقت دے کہ میں جیسے چاہوں انسان کو گمراہ کرتا رہوں۔ کہا ٹھیک، یہ تجھے طاقت دی، مگر تو آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا، اور جو آدم کے اولاد توبہ کرے گی میں سب خطاؤں کو معاف کر دوں۔ یہ انعام اللہ نے دیا، تیرا کام گمراہ کرنا، اور جو میرا بندہ توبہ کرے گا میں سب خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ پاور لے کر خبیث آیا، پھر یہ واپس جنت پہ پہنچا اور جنت میں گھسا۔ وہ بڑا لمبا قصہ، پھر میں کبھی بتاؤں گا۔ تو رونے لگا، تو آدم نے فرمایا بھائی کیوں روتا ہے؟
کہا حضرت میں آپ کی خاطر روتا ہوں. کہا کیوں؟ کہ یہ جو پیڑ ہے جنت میں اس کو آپ اللہ نے منع کیا. کہاں؟ کہا اس کا پھل تو کھا لے تو تم بھی جنت میں رہو گے, آپ کی جتنی اولاد ہوگی وہ بھی جنت میں رہے گی. تو آدم نے فرمایا کہ میرے رب نے منع کیا اس لیے میں اس پھل کو نہیں کھاؤں گا. اللہ نے انکار فرمایا تو میں اس کو نہیں کھاؤں گا. لیکن مائی ہوا عورت تھی, عورت کا دل اولاد کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے. اگر سوچا مائی ہوا نے کہ اس کے پھل کھانے سے میری اولاد جنت میں رہے گی تو میں رو کے خدا سے معافی مانگ لوں گی, مگر میری اولاد تو جنت میں رہے گی. دیکھو پہلی بھول ہوئی ہماری ماں سے تو بھی تمہاری خاطر ہوئی, اور تم اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہو. آپ نے دانا لیا, دیکھو جتنے اناج کے دانے اس میں کہیں آپ کو درار نہیں ملے گی, مگر گیہوں کے دانے میں آپ کو درار ملے گی. اس کے دو حصے کی, ایک آدم نے خود کھایا, ایک سرکار حوا نے خود کھا لیا. کھاتے ہی اللہ نے کہا آدم اخرجو, جنت سے باہر چلے جاؤ. آپ کو میں نے منع کیا تھا پھر تم نے کیوں کھایا؟ کہا مولا بھول ہوگی. کہا میرے نبی اب بخشش نہیں ہوگی, نافرمانی ہوگی, جنت سے نہیں کھانا. یہ آدم علیہ السلام کی بھول تھی. آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں سرندی پہ شری لنکا وہاں آپ کو اتارا, اور مائی حوا کو عرب جدہ ہے وہاں اتارا, اور 300 سال تک آدم روتے رہے مگر رب نے آپ کی بھول کو معاف نہیں کیا. 300 برس کے بعد دیکھا تو آسمان کی ساکھ پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا یا رب لمن ھذا الاسم, مولا یہ کس کا نام ہے؟ تو رب نے کہا میرے نبی تو بھول گیا, یہی تو میرا محبوب ہے جن کا نام آسمانوں پہ احمد ہے اور زمین پہ محمد ہے. ان کو پیدا نہیں کرتا تو یہ کارخانہ ہی نے پیدا کرتا, نہ جنت ہوتی نہ کچھ ہوتا. تب آدم کو احساس ہوا کہ میں نے جنت میں انہی کا جلوہ دیکھا, حوروں کی پیشانی پر ان کا نام, غلاموں کی پیشانی پر ان کا نام, درخت کے پتے پتے پہ ان کا نام, جنت کے گیٹ گیٹ پہ ان کا نام. اب آپ کو خیال آیا, کہا مولا تیرے اس محبوب کا صدقہ میری خطا کو معاف فرما دے. رب نے فرمایا آدم تو نے میرے حبیب کو آج پہچانا, قسم میری کبریائی کی اگر پہلے دن توبہ کرتا کہ مولا تیرے مصطفیٰ کا صدقہ میری لغزش کو معاف فرما دے, تو اے میرے نبی 300 برس تک رونے کی نوبت ہی نہیں آتی. پہلے دن آپ کی بھول کو معاف کر چکا ہو. اب حکم ہوا کہ آدم کو سردیب سے اٹھاؤ, مائی حوا کو جدے سے اٹھاؤ. ان نزل آدم علیہ السلام علی جبل سرندیب التی واقعۃ فی سری لنکا ونزلت سیدہ حوا علی جدہ التی واقعۃ فی مکہ المکرمہ. اس کے بعد رب نے دونوں فرشتوں کو حکم دیا کہ اٹھاؤ. مائی حوا کو جدے سے اٹھایا, آدم کو سری لنکا سے اٹھایا. عرفات کی پہاڑی پہ دونوں اکٹھے ہوئے 300 برس کے بعد. تو جو مائی حوا نے آدم کو دیکھا تو اپنے چہرے پر آپ نے اپنے دوپٹے کو آگے کیا, جس کو اپنے مارواڑی میں گھونگٹ کہتے ہیں. تو جبرائیل اور آدم نے دیکھا بندی کو تو سر کو جھکا دیا. میرے نوجوان بھائیوں یہ تمہارے باپ کی ادا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق ہے. نبیوں کے والد ہیں, وہ نبیوں کے باپ ہیں, اللہ کے خلیفہ ہیں, جنت کے مکی ہیں, پوری دنیا ان سے پیدا ہوئی. اس آدم نے بندی کو دیکھا, حالانکہ وہ ان کی مبارک بیوی تھی, مگر 300 برس گزر گئے پہچان نہ پائے. تو آپ نے سر کو جھکایا. پتا چلا کہ غیر کی بچی کو یا غیر کی بندی کو دیکھنا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اور مائی حوا نے مرد کو دیکھا تو چہرے پر گھونگٹ نکالا. یہ گھونگٹ ہمارے ہندو بھائیوں کی بچیاں بھی نکالتی ہے گاؤں کے اندر. یہ گھونگٹ ادھر کی ادا نہیں ہے, یہ جنت کی ادا ہے, ہماری ماں کی ادا ہے کہ پردہ کرنا, چہرے کو چھپانا. یہ رسول اللہ کی مقدس سب نبیوں کی ماں حضرت حوا کی سنت ہے. اور غیر کو دیکھ کر کے سر کو جھکانا مرد کے لیے یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. تو جبرائیل نے کہا سرکار آپ کیوں سر جھکا رہے ہو؟ یہ تو مقدس آپ کی بیوی سیدہ حوا, بیوی کو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں. تب آدم نے غور کیا تو مائی حوا کو پہچانا, مائی حوا نے غور کیا تھا آدم کو پہچانا. پھر دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا, اے مولا ہم سے بھول ہوئی تو معاف فرما. تو عرفات کی پہاڑی پہ 300 برس کے بعد توبہ قبول ہوئی. اللہ نے کہا میرے آدم یہ میں نے آپ کو تو انعام دیا کہ 300 برس کے بعد آپ کی دعا کو میں نے قبول کیا, مگر اے میرے نبی اس عرفات کی پہاڑی کے میدان میں آپ کی اولاد میں سے ایمان والا, کس والا؟ ایمان والا جو بھی 9 تاریخ ذی الحجہ کو آئے گا میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں. تو آج حاجی جو رہتے ہیں عرفات کے میدان میں, یہی تو عرفات ہے, وہاں جو قدم رکھا
اس میدان کو اللہ نے اتنا شرف بخشا، رب اس کو معاف فرما دیتا۔ قال اللہ تعالی یا اخی، قال اللہ تعالی یا آدم من جاء فی میدان عرفہ فی تاریخ 9 ذی الحجہ من اولادک غفرت لهم کلها الذی جاء فی تیہ العرفات میدان عرفات من اولادک فی تاریخ 9 ذی الحجہ غفرت لهم کلهم من جاء فی هذا المیدان غفر لک یا آدم، جو اس میدان میں آئے گا ان کی خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ ہمیں شرف ملا آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ مگر پیارے تمہیں معلوم ہے کہ توبہ قبول کیوں ہوئی؟ نبی کے وسیلے سے، محبوب کے وسیلے سے۔ اور یہ توبہ جو قبول ہوئی نبی کا وسیلہ، اور آدم علیہ السلام نے 300 برس تک اللہ کا ذکر کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کی یاد۔ رب کی یاد نے اتنا رب کو مہربان کیا کہ آدم کی لغزش کو معاف فرما دیا اور واپس اپنی عظمت کا رتبہ دیا، نبیوں کا والد مانا، پھر جنت کا مقام عطا فرما دیا۔ اور یہ سب صدقہ ہے ذکر الہی کا، اللہ کی یاد کا۔ ہم اپنی منزلوں میں، آپ تقریر تو مولویوں کی سنتے ہو، علماء کی سنتے ہو، نعت شریف سنتے ہو، یہ بزرگ ہستی جو آئے ہیں، میں ان سے پہلے سے 1-2 میری ملاقات ہے، یہ پوری دنیا میں گشت کرتے ہیں، اور ان کو نہ تو لالچ ہے، نہ نذرانہ، نہ پیسہ، نہ تنخواہ، نہ عزت، کوئی کمی نہیں ہے، بھی صرف چاہتے ہیں کہ لوگ پلٹ کے ادھر آئیں جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہم مسافر ہیں، گھر بھول گئے، اپنا ٹھکانہ بھول چکے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ مسلمان بھائی پہچانے کہ میرا گھر یہ ہے، میرا در یہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے اذکرونی فاذکرکم، اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام ذکروں میں بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ دل کی زنگ کو صاف کر دیتا ہے، جیسے کپڑے کو صابن صاف کرتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے 100 مرتبہ تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے تو ہمارے علماء لکھتے ہیں اللہ اس کے دل کے میل کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ایسے کئی بزرگ گزرے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور دل سے آواز آتی ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ان کا ذکر جاگ جاتا ہے، دل جاگ جاتا ہے۔ یہ ذکر خدا سے قریب کرنے والا ہے، ذکر انسان کے دل کو پاک و صاف کرنے والا ہے، ذکر انسان کے دل میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال تولا جائے گا۔ جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں گھٹ جائیں گی اور گناہ بڑھ جائیں گے۔ یا ایھا عزیز اخی المحترم، جاء فی الحدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیء عبد واحد فی یوم القیامت ووزن اعمالہ اذا وزن تو نقص عملہ واحدا السیئات ازدادا وحسنات نقصا نقص واحد نقص اذا نقص العمل صالحا وازداد سیئات کثیرا یقول اللہ تعالی ایھا الملائکہ اذهبوا به الى النار ان الملائکہ اخذہ العبد وذهب الى النار وذلك العبد ينقص وينظر الى الله تعالى ينسي وينظر الى الله تعالى قال يقول الله تعالى تعالوا به جيئوا به جي هذا قال لماذا تنظروا قال جاء في الحديث النبوي يقول ذلك العبد الضعيف يا رب العالمين يا رب العالمين ارحم علينا إني عملت عملا لا أنظر هناك يقول الله تعالى ويعلم كل يقول يا فرشتو تعال عمله فإن عملها جاء
فرشتہ ملکن واحد فی یدہ ورقۃ یقول یا رب العالمین ھذا عبد ھذا حسنۃ ھذا العبد ھذا حسن ھذا العبد ویعرض ویقدم ذلک الورق الی جناب اللہ تعالی اذا جاء ذلک الورقۃ یوضع فی المیزان میزان عدل اذا رضع فی میزان العدل تو ثقل میزان وخفف ذلك الدیگر میزان هذا ثقیل وهذا خفیف میزان ثقیل یقول ذلك العبد یا رب العالمین ما کتب فی هذا الورقہ اذا کشف ذلك الورقہ نظر فیہ کتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذلك ورقۃ خفیفۃ ثقل من کل الميزان الميزان العدل خفف ومیزان الذي وضع فیہ ورقۃ کلمہ طیبہ ہوا ثقل یا ایھا الاخی میں نے جو حدیث بیان کی کہ قیامت دن ایک بندہ ہوگا اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا نیکی گھٹ جائے گی تو اللہ فرمائے گا کتنی کم کا مولا ایک نیکی گھٹ گئی اس کو دوزخ میں لے جاؤ رب کہے گا اس کو لے جاؤ تو بندہ چلے گا مگر مڑ مڑ کے دیکھے گا تو رب پوچھے گا بندے سے پوچھو مڑ کے کیوں دیکھتا کہا مولا میں نے کچھ اور نیکیاں کی تھی شاید وہ پوچھ نہیں کہا نہیں تیری نیکیاں آ گئی رب کو سب علم ہے مگر دنیا کو دکھانا ایک فرشتہ آئے گا مولا بھاگتا ہوا کہا ایک نیکی اس کی میرے پاس رہ گی مولا کہا لاؤ ورقہ لایا اس پتے کو میزان عدل میں رکھیں گے ایک پلے میں تو پتے کے رکھتے ہی نیکیوں کا پردہ بھاری ہو گیا اور گناہ کا پردہ ہلکا ہو گیا تو بندہ اللہ کہے گا بھائی اب نیکیاں بڑھ گئی گناہ گھٹ گئے لے جاؤ میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ تو رو کے کہے گا مولا تیرا کرم کہ نیکی تو بڑھ گئی مگر دیکھو اس ورق میں کیا لکھا ہے کون سی نیکی میرے کام آئی ورق کھولا تو اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ ایک کلمہ دوزخی کو جنتی بنا دے جس نے ایک مرتبہ پڑھا تو اگر آپ ذکر کریں گے مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے آپ کہیں گے مفتی صاحب مجھے درود شریف یاد نہیں درود تاج یاد نہیں دعائے گنج العرش نہیں کوئی بات نہیں آپ کو کچھ یاد نہیں کوئی فکر نہیں اسلام بہت سستا ہے آپ صرف میرے نبی کا مقدس کلمہ ایک کلمہ شریف پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھو گے تو اتنی عظمتی ملیں گی کہ اللہ اس کی برکت سے سب گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ بزرگ جو چلے ہیں ترکی سے اور یا اخی محترم من آئین جیتو اشیاء یا اخی من آئین جیتو من آئیے بلدن جیتو جرمنی المانیہ ترکی اور ان کی گواہ کے بینچی چلتی المانیہ میں ترکی کے پاس المانیہ اور جرمنی میں رہتے ہیں وہاں اہل کفر میں اسلام کا نور چمکاتے ہیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر آفیسر آئی پی ایس کی سطح کے لوگ آتے ہیں ان کی ذکر کی محفل میں اللہ نے اتنی زبان میں تاثیر چونکہ ان کی زبان انگلش ہے ہم تو انگلش جانتے نہیں ہیں عربی بھی نہیں جانتے عربی بھی جانتے ہیں انگلش جانتے ہیں تو آپ اس میں ذکر کی تلقین کرتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو اسلام کے دامن میں داخل کر دیا ایک دو کا نہیں سینکڑوں کو اسلام کے دامن میں داخل کیا تو میرے بھائی ہم تو جوتے کھا رہے ہیں اور دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے اب مجھے بتاؤ کب تک ہم کھاتے رہیں گے خدا کے لیے بدل جاؤ آج ذکر کی محفل ہے نور برسے گا خدا کی قسم حدیث پاک ہے کہ اند ذکر سالین تنزل الرحمہ میرے نبی کی حدیث ہے جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے ارے نیک بندوں کے ذکر پہ رحمت برسے گی تو اللہ کے ذکر پہ رحمت نہیں برسے گی یہ اللہ کا ذکر کروائیں گے رب کا ذکر کروائیں گے اس لئے ذکر کی محفل کے ادب آداب آپ جیسا یہ بھائی صاحب فرمائیں گے مجھے جانا ہے باہر یہ ان کی ضد تھی وہ پتہ نہیں یہ مولوی کس کو پکڑ کے لایا تھا ان جوانوں نے ضد کی تو میں نے کہا مجھے جانا ہے مگر ان سے مجھے محبت ہے میں رکوں گا اور آپ کا تعارف کروا دوں گا پھر معافی چاہوں گا میں رات کو نکل جاؤں گا اس لیے میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ تقریر تو آپ سنتے ہو میں زندہ رہا اللہ نے زندگی تو آپ میری تقریر اور سنیں گے جہاں موقع ملے آؤ میں دنیا میں جاتا ہوں جودھ پور میں کم کرتا ہوں باہر زیادہ کرتا ہوں لیکن اب میں نے مزاج بنایا کہ نہیں اب جودھ پور میں تقریر کروں گا ہمارے جوانوں کا میں نے جذبہ دیکھا تو الحمدللہ ایمان ہے تھوڑا دب گیا مگر مٹا نہیں
دبا ہے، پردہ ہٹا دو تو شیر بن کے یہ بچہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم انجیکشن لگائیں گے، پوری بیماریاں ختم کروائیں گے اللہ نے چاہ تو۔ لیکن اس قسم کی جو ذکر کی محفل، اس میں آپ رہو۔ اللہ کے نبی نے ذکر کروایا، صحابہ نے ذکر کیا، بزرگان دین نے ذکر کروایا۔ آپ دیکھو خدا کی قسم، ایک اللہ کے ولی اپنے اجمیر کے غریب نواز، اس کے بارے میں دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی مولانا گوا کے نعمانی، اس نے رسالہ لکھا الفاروق، اس میں لکھا کہ غریب نواز کی نظر میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی تھی کہ غریب نواز کی نظر جس پہ پڑ جاتی تھی وہ پکارتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آپ کے اقبال نے کہا، مفتی صاحب نے نہیں، خورشید بھائی اقبال نے کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جوگی بن کے آیا تھا، ولی بن کے گیا، اس نے کتنے سجدے کیے۔ ارے یار ہم تم تو کبھی ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے، جوگی جے پال بھائی نے تو ایک سجدہ نہیں کیا، مگر غریب نواز کی نظر پڑی تو جوگی جوگی نہیں رہا، عبداللہ بن کے رب کا ولی بن۔ یہ ولیوں کی نظر ہے۔ تو یہ بزرگ سید آل رسول اسی خاندان کی کڑیاں ہیں، کتنے موتی چھپے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم آپ ان کو کھول نہیں سکتے، مگر آپ ان کی محفل میں آ گئے۔ مجھے امید ہے، ایک بزرگ تھے، درود شریف تو بتا دوں میں آپ کو، دلی کے تھے، اس نے مرتے مرتے اپنے مریدوں سے کہا بیٹا میرے جنازے میں جو شریک ہوگا وہ سب جنتی ہو جائے گا۔ پورا دلی ٹوٹ پڑا، بھائی ان کے جنازے میں جو شریک ہوگا وہ سب جنتی۔ دیکھا ایک بزرگ رو رہے، اللہ کے ولی تھے، نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے منع کیا تو لوگوں نے کہا سرکار آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ کہا بیٹا وہ جنت کا گیٹ کھل رہا ہے مگر رب نے مجھے مجبور کیا، میں ادھر سے جا نہیں سکتا کیونکہ مجھے فلاں کام کرنا ہے۔ تو گویا کہ تصدیق ہو گئی، اس بزرگ نے جو کہا وہ صحیح کہا کہ میرے جنازے کو جو کاندھا لگائے گا وہ سب جنتی ہو جائیں گے۔ تو ولیوں کے جنازے میں جب اتنی برکت ہے تو ان کی زندگی میں کتنی برکت ہوگی۔ تو یہ بزرگ ان ہستیوں میں سے کہ جن کے جنازے بے مثال، تو ان کا وجود کتنا بے مثال ہوگا۔ اب یہاں تک تم میں کون پہنچے، یہ تمہاری قسمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھی منزل پہ پہنچے۔ اب آپ بیٹھے اور حضرت کا جو ذکر کی محفل ہوگی وہ ذکر آپ فرمائیں، ذکر سنیں، ذکر میں شرکت فرمائیں، اور مجھے آپ خوشی سے اجازت دیں تو مجھے دوسری منزل پکڑیں، گاڑی میری وہاں کھڑی ہے۔ ایھا الاخی، اخی المحترم، انا ارخص لکم ان اعرض بخدمتکم الشیخ المکرم وفی انتم انا اذهب فی سفر۔ إني قلت أذهب في 9 ساعات ولكن قالوا أيها هذه الأخوة يا شيخ المكرم أنتم اسكن هناك حتى جاء الشيخ المكرم وأختم خطبة قليلة، بعد ذلك أنت تعرف الشيخ المكرم بيننا، بعد ذلك تذهبون، ولذلك أنا أسكن هنا حتى أنا أعرفكم بهذا الإخوان المكرمين تعرفون كاملا ولا ترك شيئا قط، وعليكم ماذا تذكرون اذکروا اللہ تعالیٰ فی مجلسکم لا حرج، وہ بعد ذالک تد اللہ شیخ المکرم۔ ارے بھائی مولانا 2 سلام کے شعر پڑھ دینا اچھے، اور اس کے بعد حضرت دعا کریں گے، اس کے بعد مرحبا لك ولكن جاء السيارة هناك موقوفة بين يديك، أنا أذهب بعيدا جدا مسافة طويلة، ولكن الأمر فوق الأدب، إن أمره أمر على الرأس والعين، أنا أسكن 5 دقيقة 20 دقيقة إن شاء الله 20 دقيقة۔ لا حرج لا حرج لا حرج، شكرا شكرا انتم جئتم، شكرا شكرا، على الراس والعين، على الراس والعين، راس والعين، ولا حرج ولا حرج ولا حرج۔ انا مسرور جدا الحمد لله ان اسكن هناك 50 سنة
50 دقيقة 20 دقيقة بعد ذلك إن شاء الله. اب انتم تقولوا بالشيخ المكرم اشراء شغلكم الذكر وغيرہ ما يقول الشيخ يعني كلام وعن بعد كان بعد الذكر هذا كلام انسى اگر يشاء الشيخ المكرم اختم خطبة قليلة انا اترجم في اللغة العربية اللغة الأردية لا لا الاخ يمكن يترجم الى الاردن. شكرا بڑھیا طيب لا حرج لا حرج بلا طيب لا حرج طيب ارے بیٹا رکھ کیا ارے چھوڑ یار ایسا کیا